بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن بَاعَهُ بِأَمْرِهِ، وہی صورت ہے کہ غلام دیا رکھوایا رہن میں، غلام رکھوایا، اب وہ غلام 1000 کے برابر تھا لیکن بعد میں اس کی قیمت 100 روپے رہ گئی، کسی نے اس کو قتل نہیں کیا لیکن راہن نے خود کہا کہ اس کو بیچ دو، جب بیچ دیا 100 روپے کا گیا، اب باقی 100 روپے اس کو مل گیا، باقی رہن کتنا ہوگا 900 روپے وہ راہن کو دینا پڑے گا کیونکہ ہلاک ہونے کی طرح نہیں۔ دیکھو اس کے بعد میرے پاس غلام تھا نا، آج 100 ہو گیا، ہو سکتا ہے کل دوبارہ 1000 ہو جاتی، قیمت بڑھ جاتی، جب بیچ میں ہی بول دیا راہن نے کہ اس کو بیچ دو تو وہ راہن کی جو ہے وہ اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنا غلام جو ہے وہ سستے میں بیچ رہا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس قتل میں تو میرے اوپر تھا نا اس کی حفاظت۔ وَإِن بَاعَهُ بِأَمْرِهِ، اور اگر مرتہن نے بیچا غلام کو راہن کے حکم سے، وَقَبَضَ ثَمَنَهُ، اور اس کی قیمت پر قبضہ کیا، تو رجع بما بقیہ، تو رجوع کرے گا بما بقیہ 900 کا۔ اِن بَاعَهُ المرتہن، یعنی بیچا مرتہن نے غلام کو بِأَمْرِ الراہن، راہن کے حکم سے 100 کے عوض، بعد ان صار قیمتہ 100، بعد اس کے کہ اس کی قیمت 100 ہو گئی تھی، وقبض ثمن، اور اس کے ثمن پر قبضہ کیا، رجع بما بقیہ، تو وہ رجوع کرے گا ما بقیہ دین کا، لأن الدین لم یسقط بنقصان السعر، کیونکہ قرضہ ساقط نہیں ہوا قیمت کے کم ہونے سے، لأن نقصان السعر لیس ہلاکا، کیونکہ قیمت کا نقصان ہونا ہلاک نہیں ہے، لاحتمال العود علی ما کان، کیونکہ احتمال ہے کہ واپس اتنی قیمت ہو جائے جو پہلے تھی، فإذا كان الدین باقیا، جب قرضہ باقی ہے، اور تحقیق راہن نے اس کو حکم کیا ہے کہ اس کو بیچ دے 100 میں، تو ہوگا باقی اس کے ذمے میں، ٹھیک ہے۔ وَإِن قَتَلَهُ عَبْدٌ يَعْدِلُ 100 فَدَفَعَ بِهِ فُكَّ بِكُلِّ دَيْنِهِ، هذا عند ابي حنيفة وابو يوسف عند محمد هو بالخيار، ان شاء فكه وان شاء سلم العبد المدفوع الى المرتهن بماله۔ اب کیا ہے کہ میں نے غلام ایک رہن میں رکھا، کون؟ غلام رسول، یہ غلام تھا 1000 روپے کا، کتنے کا؟ اب اس کو کسی اور غلام، آزاد نہیں غلام نے مار دیا، کسی اور ہے، اب غلام جو ہے اس نے مار دیا تو اس غلام کو بدلے میں جنایت میں دیا گیا، وہ غلام جو ہے اس کی قیمت تھی 100 روپے، اس کی قیمت کتنی تھی؟ تو حضرات شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک راہن اسی غلام کو چھڑائے گا پورے دین کے بدلے میں، ایسا نہیں کہ 100 باقی ساقط ہو جائیں گے، بلکہ کیا ہے پورے دین کے بدلے میں، کیونکہ نفس رہن نفس غلام کیا ہے باقی ہے، اس صورت میں غلام ختم ہو گیا تھا، اب 100 آ گیا اس کے بدلے میں، بات آئی سمجھ میں؟ وَإِن قَتَلَهُ عَبْدٌ، اگر اس رہن کے غلام کو قتل کیا کسی دوسرے غلام نے، يَعْدِلُ 100، وہ 100 کے برابر تھا، فَدُفِعَ بِهِ، اس 100 والے غلام کو دیا گیا اس کے بدلے میں، فُكَّ بِكُلِّ دَيْنِهِ، اس کو چھڑایا جائے گا پورے دین کے بدلے میں۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو اختیار ہے، اس کو انشاء فقہ، اگر چاہے تو اس کو چھڑائے 1000 میں، اور اگر چاہے تو غلام دے دے المدفوع الی المرتہن، جو دیا گیا مرتہن کو، پھر مرتہن کو نقصان ہوگا، 100 والا غلام ملے گا اپنے مال کے بدلے میں۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یسیر رہنم ب100، وہ 100 کے بدلے میں رہن ہوگا، بقایا 900 چھٹے، سمجھا؟ لأنه بقی الخلف بقدر العشر، کیونکہ جو اس کا خلیفہ ہوا ہے پہلے غلام کا، جو اب خلیفہ ہوا ہے وہ 10 کے بقدر ہے، فیبقى الدین بقدرہ، لہذا دین بھی اس کے بقدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ عبد ثانی قائم مقام ہے پہلے کے، بس ایسے ہو گیا کہ گویا کہ پہلا قائم ہے، ٹھیک ہے، وَتُرَاجَعُ بِسَعْرِهِ، اور اس کو واپس کیا جائے گا قیمت کے بدلے میں۔ پھر امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ مرہون جو ہے تبدیل ہو گیا ہے مرتہن کے زمان میں، مرتہن کے زمان میں پہلے دوسرا تھا اب دوسرا ہے، فیخیر الراہن، لہذا راہن کو اختیار ہوگا،
مبی کی طرح. کیا ہے کہ مثلا میں اس سے کوئی چیز خرید رہا ہوں، یہ غلام، سمجھا، یہ غلام 1000 روپے میں. اب کیا ہوا، 1000 مجھے دینے، غلام لینا ہے. جس طرح رہن میں اس کو 1000 دینے ہوتے، غلام دینا ہوتا ہے واپسی. اب یہ غلام جو ہے وہ اس کو کسی اور غلام نے قتل کر دیا اور اس کے بدلے میں دوسرا آ گیا. اب مجھے اختیار ہوگا، چاہے تو یہ غلام لے لوں، چاہے تو اس کو 1000 روپے واپس لے لوں کہ مجھے 1000 روپے دے دو، مجھے غلام اپنا غلام اپنے پاس رکھ. تو یہاں پر بھی چاہے تو وہ 1000 روپے دے کے وہ غلام چھڑا لے، چاہے تو کہے کہ یہ غلام اپنے پاس رکھ. سمجھا نہیں سمجھا؟ جیسے مبی جب قتل کیا جائے اس کو قبضے سے پہلے. حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تغیر نہ ظاہر ہوا غلام کے حق میں ہے، دونوں غلام یا قیام ثانی مقام ہو، کیونکہ دوسرا اس کے قائم مقام ہو گیا. چلو بھی صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.